آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی اور تبلیغ کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تاکہ لوگ اسلام کی طرف آ جائیں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر اپنے آپ کو کفر کی گندگی سے نکال کر اسلام کی دولت میں آ جائیں۔ جو حضور علیہ السلام دعوت دیتے رہے لیکن لوگوں نے کیا ہے جب سرکشی شروع کر دی نہ مانا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے جلال فرمائی۔ کیا ہے دعائے جلال ارشاد فرمائی؟ اور اسی طریقے سے جیسے آج یہ قحط سالیاں، یہ بارشیں نہ ہونا یا بارشوں کے ٹائم پر بارشیں ہونا، یہ سب کچھ کیا ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا ایک سبب ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مالوں کے اوپر رحم نہ فرماتا تو انسانوں کے لیے کبھی بھی بارش نازل نہ ہوتی۔ تو اللہ نے جو یہ بارشیں نازل فرمائی ہے اور جو اللہ تعالیٰ بارشیں دیتا ہے یہ ان چوپایوں کے اوپر رحم کھا کر ان کے لیے دیتا ہے۔ تو اس ٹائم کے اوپر بھی لوگ کیا ہے برائیوں میں اور دین کی طرف نہ آتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں جلال فرمائی۔ اور کیا فرمائی کہ اے اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ان پر بھی 7 سال قحط کیا ہے مسلط فرما۔ تو انہیں کیا ہے قحط نے آ لیا، کیوں ہی نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکل گیا نا، اللہ تعالیٰ ایسا فرما دیتا ہے کہ اللہ ان کو قحط میں مبتلا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قحط میں مبتلا فرما دیا۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ ایسی قحط سالی آئی، ایسی قحط سالی آئی، بارشیں نہ ہونے لگی، بچے کیا ہے خراٹے لگانے سے بھی رہ گئے، یعنی اتنا بھوکے پیاسے رہ گئے۔ اور اس کے بعد یہاں تک کہ محدثین نے فرمایا کہ لوگ کہ مردار چمڑے کھا کر گزارا کیا کرتے تھے، مردار جو ہوتا ہے اس کو۔ اور اتنی تو قحط سالی آئی، اتنی تو قحط سالی آئی، پھر لوگوں نے کہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، جیسے ابو سفیان خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیا ہے اللہ کی اطاعت کرتے ہو، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہو، اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہے تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے ان لوگوں کے اوپر بارش فرما دے اور بارش ہو جائے اور یہ لوگ کیا ہے عذاب سے نکل کر اللہ کی رحمت میں شامل ہو جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ان کے لیے دعا کرو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا، اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد تک تم ہم کچھ دنوں کے لیے عذاب کھولے دیتے ہیں، تو پھر وہی کرو گے جس دن ہم سب سے بڑی گرفت کریں گے۔ یہ گرفت واقعہ بدر میں دھواں اور گرفت اور تسلط اور روم کی نشانی ظاہر ہو چکی تھی۔ یعنی المختصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ میں دعا کر دوں کیا ہے تم سے قحط سالی ختم بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ بارشیں بھی برسا دے، لیکن کیا ہے تم اللہ کی نعمت جب آ جاتی ہے پھر بے قدری کرنا شروع ہو جاؤ گے۔ پھر کیا کرو گے تم دین حق سے پھر کر دین کی طرف نہیں آؤ گے، بلکہ کیا ہے اور مذہب کی طرف چلے جاؤ گے، اپنے آپ کو اسلام سے دور کر لو گے۔ تو لوگوں نے کیا یہ کی، اور یہ جو قحط سالی مسلط ہوئی نا، محدثین فرماتے ہیں اس وجہ سے بھی کہ لوگوں نے یہاں تک حضور علیہ السلام کی نافرمانی کی کہ جب نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے نا تو کفار حضور علیہ السلام کے کندھوں مبارک پر اوجری ڈال کر چلے جاتے تھے، یعنی یہاں تک حضور علیہ السلام کو رنجش پہنچاتے۔ تو جب نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے جلال کی نا اور دعائے جلال نے آ لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید علامہ آصف قادری آفیشیل میں درس بخاری کی اس بابرکت سیریز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ علامہ آصف قادری آفیشیل پر درس صحیح بخاری کا سلسلہ جاری ہے، اس علمی سفر کا حصہ بنیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔